الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگار امت احمد نبی دوستدار چالیار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاتمہ غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ضد جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وسرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے ارادے درم کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہر میں یہ گروہ انادی قبولتے تھے خدا ہی دے سب جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم کہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا ٹکڑا بنا رہے تھے بچا کے قدموں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روحن جنہوں نے دھولا کی پائی قدرت وہ پھول گلزار نور پہ تھے عجب نہ تھا رش کا چمکنا ہزار گرم تھوڑا سا دھڑکنا شعائیں منہ کی اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں کے سائے تھے ستم کیا کیسی من کٹی تھی کمر و خار ہو کے راہ گزرتی اٹھا نہ لایا کہ بنتے بنتے یہ داغ سب دکھنا دیکھنا مٹے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو سوا ہے میں نیازی کہیں وہ جوش لگ ترانی کہیں تغازے مثال کے تھے نماز اقصا میں تھا یہی صرف آیا ہو مانا اول آخر کہ دست دستہ کے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ کو عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ کو عنایت اسے بھی ان خدعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر معراج کا تذکرہ سننے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اذان گرامی
انسانی تاریخ کا قدیم ترین سفر ایک یونانی دانشور نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300 سال پہلے کی، جو انسانی تاریخ کا سب سے قدیم سفر نامہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں اس دور کے سماجی تہذیبی حالات اس یونانی دانشور نے تحریر کی۔ اسی طرح مسلمان سیاحوں نے جب سفر کیے تو اپنے سفر ناموں کو مرتب کیا اور صرف نظر کہ سفر کرنے والا مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، بڑے بڑے لوگوں نے جنہیں سیاحت سے لگاؤ تھا، انہوں نے مختلف ممالک کی جانب، خطوں کی جانب، دنیا کے طول و عرض میں انہوں نے کئی اسفار کیے اور اپنے سفر ناموں کو مرتب کیا، لیکن کسی بھی شخص نے نہ تو اس سفر نامے کو جانچا کہ جو لکھا ہے وہ بھی وہی سفر تھا، وہی حالات اور وہی مشاہدات تھے، یا آج تک کسی سفر نامے کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، کیونکہ سفر کرنے والا تنہا تھا اور اس نے اپنی آپ بیتی کو، اپنے سفر نامے کو خود مرتب کیا، اس کا کوئی تصدیق کرنے والا نہیں۔ بڑے بڑے سفر نامے آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، وہ سفر کرنے والوں نے خود مرتب کیے، لیکن یہ بڑا انوکھا سفر ہے۔ سفر کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے بڑا مختصر ہے، لیکن اپنی افادیت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ کوئی سفر نامہ ایسا نہیں ہوگا کہ جنہیں 14 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو، لیکن ایک سفر نامہ ایسا ہے جو بہت مختصر وقت کا سفر نامہ ہے، انتہائی قلیل وقت کا سفر نامہ ہے، لیکن اس کے اندر جو حالات ہیں، احوال ہیں، اس کے اندر جو اسرار ہیں اور اس کے اندر جو مشاہدات ہیں، وہ اتنے وسیع ہیں کہ 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کی افادیت ماند نہیں پڑتی، بلکہ جب بھی ذکر معراج سنا جائے یہ ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سفر نامہ سفر کرنے والے نے مرتب نہیں کیا، یہ سفر نامہ سفر کرنے والے نے مرتب نہیں کیا، نہ ہی اسے مرتب کروایا، بلکہ جس نے یہ سفر کروایا اسی پروردگار نے اس سفر کو بیان بھی فرمایا اور اس کی عظمتوں کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ سفر کرنے والا خود بتائے کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، میں نے یہاں سفر کیا، اس چیز کا مشاہدہ کیا، یہ حالات دیکھے، یہ معاملات دیکھے، ان چیزوں کو میں نے ملاحظہ کیا، تو بات اور ہوتی ہے، لیکن اس سفر کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس سفر کو اللہ رب العزت نے کروایا ہو، نہ صرف کروایا ہو بلکہ اس سفر کو وہ خود ہی بیان بھی کر رہا اور سفر نامے تصدیق کے ہمیشہ محتاج رہے ہیں، لیکن حضور کا یہ سفر معراج اتنا عظیم ہے کہ اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں کہ اسے بیان کرنے والا رب کریم خود ہے۔ یہ حضور کا وہ سفر ہے، تو ہم بار بار یہ سفر سنتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہر بار ایک نئی جہت، ایک نیا رخ، ایک نیا انداز، ایک نیا سوچنے کا، سمجھنے کا رخ اور طریقہ کھلتا ہے۔ یہ سفر محبت بھی ہے، یہ سفر عظمت بھی ہے، قدم قدم پر وہ عظمتیں ہیں کہ نہ ایسا سفر کسی کو میسر آیا، نہ حضور سے پہلے ایسا سفر کوئی کر سکا،
حضور کے بعد اس طرح کا سفر کسی کے حصے میں آیا، بلکہ یہ خاصہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے حصے میں یہ عظیم سفر معراج آیا۔ اس حوالے سے جو گزشتہ سال جو صورتحال درپیش تھی پوری دنیا کو، وہ آپ سب نے ملاحظہ کی کہ ہم اس طرح محفل معراج منعقد نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس برس اس ساعت اس انداز سے ان کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے۔ اس سے پہلے چونکہ 5 محافل بندہ ناچیز میں معراج کے تذکرے کے حوالے سے الحمدللہ یہاں سعادت حاصل کی، اور ہم نے ترتیب بار مرحلہ بار سفر معراج کو بیان کیا، اس کے رموز کو، اور امت کے اکابرین نے جو اس سفر میں پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا، وہ کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے مختلف جو پہلو ہیں، یہ سفر ان سب کو ہوئی ہے۔ کچھ باتیں ایسی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا اعادہ ہر محفل میں کیا جاتا ہے کہ جو سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا، ہم اس کو اسرا کہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو اسرا کہا، سبحان الذی اسرا۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، یہ اسرا، اس کا انکار قرآن کی آیت کا انکار۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ معراج ہے، اور لامعنیٰ کا جو سفر ہے وہ اعراج ہے۔ اسی طرح حضور نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس کی 3 الگ الگ جہتیں ہیں۔ ایک ہے جہت بشریت، جس کو عالم جسمانیت سے ربط اور تعلق ہے۔ حضور کی ایک ذات کی جہت ہے ملکیت، ایک ہوتا ملکیت، ایک ہوتا ملکیت، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ملکیت اور روحانیت جسے عالم ارکان اور حقائق قدسیہ سے تعلق ہے، اور ایک ہے محمدیت، ایک ہے محمدیت یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے حسن و جمال کا مظہر عطا ہونا۔ سفر معراج تینوں مرحلوں اور حضور کی تینوں شانوں کے تعلق سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ جہت بشریت کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے جو سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے یہ ملکیت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہاں سے آگے جو لامعنیٰ کا سفر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدیت کی معراج ہے۔ اور اصل معراج ہے کیا مسجد اقصیٰ معراج ہے، یا ساتواں آسمان کی سیر کرنا معراج ہے، یا جنت اور دوزخ کا مشاہدہ یا ان کو ملاحظہ کرنا معراج ہے، یا سدرۃ المنتہا سے آگے گزر جانا معراج ہے؟ اصل معراج ہے
مصطفیٰ کی معراج ہے۔ جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کرنا، مشاہدہ کرنا، یہ اس کی تو معراج ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی معراج نہیں ہو سکتا۔ حضور کی معراج تو دیدار الہی ہے، حضور کی معراج دیدار الہی ہے۔ تو حضور مطہور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حالت بیداری میں اپنا دیدار کیا، اپنے دیدار سے مشرف کیا، اور اس قرب کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے تعبیر کیا گیا کہ دو کمانوں سے کم کا فاصلہ، یہ سمجھانے کے لیے بات ہے۔ اتنا قرب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا کہ اتنا قرب کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر امت کا خیال نہ ہوگا، اگر خیال امت پیش نہ ہوگا، اس قرب کی منازل میں پہنچ کر حضور واپس تشریف لایا، حضور اس قرب کی منزل میں پہنچ کر واپس تشریف نہ لانے اگر امت کا خیال نہ ہوگا۔ یہ تو امت کا خیال تھا کہ حضور وہاں سے واپس تشریف لائے، ورنہ جس مقام پر حضور پہنچے اسے تو مقام بھی کہنا سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہاں کوئی مقام نہیں تھا، وہاں کوئی مکان نہیں تھا۔ اسے ہم مکان سے تعبیر کرتے ہیں کہ جہاں کوئی چرت نہیں، جہاں کوئی سمت نہیں، جہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، جہاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ جس کا دیدار کرنے گئے ہیں وہ جگہ سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ فکر سے پاک ہے، وہ ڈائریکشن سے پاک ہے۔ تو اس ذات کا دیدار کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کا مقام کے مسافر، یہ طویل سفر حضور علیہ السلام نے چند ساعتوں میں فرمایا، لیکن اس سفر کی بنیاد جو حضور نے بیان فرمائی وہ بھی بڑا عجیب پڑھا ہے، وہ بھی بڑا عجیب انداز ہے۔ کہیں تک بات جیسے قرآن میں ملتی ہے صراحت ہمیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی، یہ بات وہاں نہیں ہے۔ آگے کا جو سفر ہے وہ حدیث مبارکہ میں، پھر اور جس کو جتنا زیادہ راز سمجھنے کا عہد پایا حضور مطہور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی انداز سے بیان فرمایا۔ یہاں پر امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب دنیا میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ جو سفر معراج کے حوالے سے بیان کیا کہ سفر معراج کے مختلف احوال ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کا دعویٰ کچھ ہے، کسی کا دعویٰ کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کی عقل اور مرتبے کے لحاظ سے اس سفر کو بیان، ہر ایک کو اس کی عقل اور اس کے مرتبے کے لحاظ سے حالات بتائے۔ کفار تو سب سے نیچے اور انتہائی پستی کے درجے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف عالم اجسام کی بات فرمائی، اور حضور نے کیا فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا۔ اگر حضور مطہور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آسمانوں کی بات کرتے تو آسمان تو انہوں نے دیکھے ہی، لیکن مسجد اقصی وہ دیکھی ہوئی، مسجد اقصی کے احوال کو جانتے، مسجد اقصی کے سفر کی مسافت سے وہ آگاہ تھا، مسجد اقصی کے در و دیوار اس کے نفوذ سے وہ آشنا تھے، اس لیے ان سے بات وہی کی گئی جو ان کی عقل میں آ سکے کہ اگر یہاں اتنے قلیل وقت میں اگر یہ سفر ثابت ہو جاتا ہے تو آگے کا وقت خود بخود ثابت ہے۔
جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحن کعبہ میں جب بگر ہوئے، حضور پرنور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں رات کے مختصر حصے میں اللہ رب العزت مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اور میں مسجد اقصی تک گیا اور واپس آ گیا، کہ ان سے بیان ہوا پورا میلہ لگ گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ کوئی راتوں رات جائے اور آ بھی جائے تو ممکن نہیں ہے۔ کہتے کہ اچھا یہ بتائیے دروازے کیسے، محرابیں کیسے، نقش و نگار کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم نے میرے اور مسجد اقصی کے درمیان جتنے پردے تھے سب جائے، فرمایا میں دیکھتا رہا اور دیکھ کر انہیں بتا، جو سوال وہ کرتے ہیں ان سوالوں کا جواب، وہ ان کی عقل کی بات تھی، عالم اجسام عالم اجسام کی بات انہیں بتائی گئی، اس کا وہ انکار نہیں کر سکے، جو نشانیاں حضور نے بتائی انہوں نے خود اس کی تصدیق کر، یہاں کی ایسے ہی دروازے تھے، ایسے معاملات تھے، ایسے ہی سب تھے۔ تو فرمایا کہ عالم اجسام کی باتیں تھیں، مسجد اقصی کا حال انہیں پہلے ہی معلوم تھا، اور راستے میں ان کے 3 قافلے آ رہے تھے، ان قافلوں کے متعلق بھی حضور نے بتایا کہ پہلا قافلہ اس وقت آئے گا، دوسرا اس وقت آئے گا، تیسرا اس وقت آئے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اس حوالے سے تصدیق کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے قافلے جب وہ پہنچے اور جو احوال مسجد اقصی کا حضور نے بتایا وہ ماننے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے وہ پہلے دیکھا ہوا۔ فرماتے اس کے بعد حضور نے واقعات معراج بیان کرنے میں کچھ ترقی فرمائی اور آسمانوں کا تشریف لے جانے اور وہاں کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ فرمانے کو بیان کیا۔ یعنی حضور نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا۔ پہلے جو مخاطبین تھے وہ چونکہ کفار تھے، اور وہ اگر ان کو آسمان کی بات بتائی جاتی تو آسمان کس نے دیکھا، وہاں کے معاملات کس نے دیکھتے، وہ انکار ہی کرنا تھا۔ لیکن ایسی چیز کی بات بتائی گئی کہ جو ان کے مشاہدے کی تھی، ان کے سوالوں کے جواب دیے اور وہ تصدیق کرنے میں مجبور ہو گئے۔ اب آگے بات ہے ان کی جو ماننے والے ہیں، فرمایا کہ حضور نے ہر صحابی کو حسب حال خبر دی، جو جس مرتبے کا تھا فرمایا اس سے اسی کے لائق کلام فرمایا، اور 7ویں آسمان تک بغیر تنگی اور نظامت کے حضور نے حالات بیان کر اور واقعات بیان کرتے ہوئے حضور جب مقام جبریل پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے وہ بات ارشاد فرمائی، اور ما فوق مقام جو تھا ثم دنا فتدلی، تو فرمایا یہ خاص حضور کو جس کا لیول جتنا زیادہ تھا حضور نے اس راز سے پڑھ اسی کے سامنے اٹھایا۔ تو فرمایا اس لیے معراج بیان کرنے والے صحابہ جس نے جہاں تک سنا ہے وہ وہیں تک بیان کرتا ہے، جس نے جہاں تک سنا ہے وہ بیان وہیں تک کرتا ہے۔ آپ نے بات جہاں تک سنی ہوگی آپ اسی کو بیان کریں گے، اس سے زیادہ جس نے سنی ہوگی وہ اس سے زیادہ بیان کرے گا، اس سے زیادہ جس نے سنی ہوگی وہ اس سے زیادہ بیان کرے گا، لیکن جو بیان کر رہا ہے اپنے سننے میں وہ سچا ہے، اپنے بیان کرنے میں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اقوال میں تعارض نظر آئے تو ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے جس کو جتنا بتایا اس کو اتنا ہی بیان کیا، وہ اپنے بیان کرنے میں سچا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر وہ لیاقت نہیں تھی، ہر ایک کے اندر جب کرنے کی وہ صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا جس کو جتنا قابل مانا اسے حضور نے اس سفر کے حوالے سے اتنا ہی فہم اور اتنا ہی علم عطا فرمایا۔ اس لیے آگے فرماتے امام قسطلانی فرمایا لہٰذا ہر ایک نے اپنے مرتبے کے موافق حصہ پایا، کوئی مقام جبریل تک رہا تو کوئی رویت فوار تک پہنچا اور کوئی بصیرت تک پہنچا، کوئی رویت عینی تک پہنچا، تو کسی کے حصے میں رویت قلبی کا بیان آیا۔ فرمایا جس کو حضور نے جو بتایا اس نے وہی بیان کیا۔ اگر یہ خواب کی بات ہوگی
اگر یہ خواب کی بات ہو اس پر شوری نہ ہو، خواب میں میں بھی کہیں پہنچ جاتا ہوں، آپ بھی کہیں پہنچ جاتا ہوں۔ میں آج خواب میں دیکھوں یہاں میں حرمین شریف ہے، آپ آج رات سوئیں حضور کے ذکر کی محفل سے جا کر، اور آپ کو مقدر چمک اٹھے اور آپ سنیں کہ آپ اپنے آپ کو حرمین شریف کی فضاؤں میں پائیں، صبح آپ یہ خواب بتا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی اعتراض آپ پر نہیں ہوگا۔ اگر خواب واقعی سچا ہے تو پھر اعتراض کوئی نہیں کرے گا کہ خواب میں یہ چیز ممکن ہے کہ کوئی آ جائے، واپس بھی آ جائے اور آپ انہیں تو اپنی بستر پر پائیں۔ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوگا، اگر معراج نامی ہوگی، نامی کہتے ہیں خواب کو، اگر معراج نامی ہوگی تو پھر شور کیوں ہوگی؟ معراج جسمانی تھی، کیونکہ خواب میں تو کسی کا اس سے زیادہ دعویٰ کر دینا یہ بھی کوئی اعتراض کی اور تعجب کی بات نہیں۔ اصل اعتراض تو یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ معراج جسمانی تھی، اس لیے اس کو قبول کرنے میں وہ کشمکش کا شکار ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنن فانن رات کے مختصر حصے میں حضور مسجد اقصی تشریف بھی لے گئے ہوں اور واپس بھی آ گئے، یعنی مسجد اقصی سے واپس آنا مشکل ہے، چلے جائے گا آسمانوں اور نامکان کا سفر کر کے، یہ بات تو الگ ہے، مسجد اقصی سے ہی رات لوٹ آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر یہ مان لیا جائے تو آگے کا سفر خود بخود ثابت ہوگا۔ یہ معراج حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نامی نہیں تھی، بلکہ یہ معراج جسمانی۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اس پر وہ قول بھی کرتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا، خواب دکھایا، اے محبوب کے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ جبکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معراج سے کوئی تعلق نہیں، اس آیت کا معراج سے تعلق نہیں ہے، اور یہ آیت جس رؤیا کی بات کر رہی ہے وہ رؤیا نہیں ہے کہ جس میں معراج کا تذکرہ ہے، بلکہ یہ معراج کی جو بات ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ جسے بخاری شریف کے اندر فرمایا، حضور فرماتے ہیں وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں مسجد میں سو رہا تھا اور بَيْنَ أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، تو فرمایا یہ جو حالتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَأَقَلَّهُ قَوْلَهُ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ النَّامَ بَعْدَ أَنْ هَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَجَازَ أَنْ يُؤَوَّلَ قَوْلُهُ اسْتَيْقَظَ أَيْ أَفَاقَ مِمَّا كَانَ فِيهِ فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ يَسْتَغْرِقُ فِيهِ فَإِذَا انتهى رَجَعَ إِلَى حَالَتِهِ الْأُولَى فَكَانَ عَنْهُ بِالْإِسْتِيقَاظِ۔ فرمایا کہ حضور کی جو مختلف احادیث میں حضور نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نائم تھا، میں بیدار ہوا، تو فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ معراج خواب میں ہوئی تھی تو حضور فرماتے ہیں اپنا نائم میں سو رہا تھا، یا حضور نے فرمایا میں بیدار ہو گیا، کہ یہ خواب کا ذکر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا معراج پوری رات ہوئی؟ فرمایا نہیں، معراج تو رات کے مختصر حصے میں ہوئی۔ کیا رات کے مختصر حصے میں حضور واپس تشریف لائے تو فرمایا حضور نے آرام فرمایا، اور اس آرام کرنے کے بعد جو حضور بیدار ہوئے اس کو حضور نے فرمایا کہ میں بیدار ہو گیا۔ یہ ہے اس کے ظاہری معنی کہ پوری رات تو معراج نہیں ہوئی، رات کے مختصر حصے میں معراج ہوئی ہے، تو فرمایا اس لیے معراج کے سفر کے بعد آ کر حضور نے آرام فرمایا، اور جب حضور بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں بیدار ہوا۔ اور فرمایا اس کی تعبیر دوسری بھی ہے کہ جب حضور میں وحی الہی کا نزول ہوگا تو حضور کی حالت اس حالت کو حضور مستغرق ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں دنیا کا کچھ خیال نہ رہتا، اور جب وہ حالت ختم ہوتی
ظاہر ہوتی تو پھر آپ دنیا کی طرف متوجہ ہوتے، تو فرمایا اس حالت سے اس حالت کی طرف متوجہ ہونے کو حضور نے بیداری بنایا، کیونکہ اگر اس کو خواب ہی مانے تو عزیزان گرامی خواب کا دعویٰ تو کوئی اس سے آگے کا بھی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام بیداری میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیداری کی حالت میں اپنا دیدار کرایا۔ اور ایک اور بات جو میں نے عرض کی شروع میں کہ معراج حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے، معراج دیدار الہی کا، حضور کی تسکین جنت اور دوزخ کے مشاہدے میں نہیں، حضور کی تسکین آسمانوں پر اٹھائے جانے میں نہیں، قلب مصطفیٰ کی تسکین ہے دیدار الہی۔ قلب مصطفیٰ جس پر غموں کے بادل چھائے ہوئے، آب الحزن غم کا